اور یہ صرف ملک ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں رچی گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی، انہوں نے سینوں میں حوصلے اور حوصلے میں بلندی پیدا کی، جس کے نتیجے میں طوفان تند و تیز اور موجیں تندے جولا اٹھی کہ نہنگوں کے نشیمن توبالا ہو کر رہ گئے، اور شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تندے جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں الحمدللہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم أما بعد. صدر محترم، حضرت حکم صاحبان اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع خطابت ہے اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. رفیقان بز، موجودہ دور میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جو حالت و کیفیت ہے وہ ہم سب پر آیا ہے. ہر ذی شعور جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعار کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. چہار جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. دن بدن مدارس و مکاتب اور اسلامی کالجوں کے شبیہ کو داغدار اور بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور مدارس کے طلبہ پر شدت پسندوں کی جانب سے یلغار کی جا رہی ہے. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے وجود کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کی ان بنیادوں کو ڈھا دیا جائے جن میں مسلمانوں کے رہنما اور رہبر علماء تیار ہوتے ہیں. اور یہ صرف ملک ہندوستانی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہے. لیکن میرے محترم دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، اسلامی قلعوں کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو جس گروہ نے، جس جماعت نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ در حقیقت مدارس اسلامیہ سے اٹھنے والی جماعت تھی، جس کا آخری سرا صفحہ نبوی سے جا ملتا ہے، جس نے ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کیا، ظلم و ستم کا بے باکی سے سامنا کیا، اخوت و بھائی چارگی کو عام کیا، جبر و تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا سما عیا کیا، جس کی چمک دھمک آج مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک نظر آتی ہے. میرے محترم دوستو، انہی مدارس کے طلبہ و فضلاء نے برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن کو عروس حریت سے ہمکنار کرنے کے لیے باطل طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جنہوں نے سینوں میں حوصلے اور حوصلے میں بلندی پیدا کی، جس کے نتیجے میں طوفان تند و تیز اور موجیں تندے جولا اٹھی کہ نہنگوں کے نشے من توبالا ہو کر رہ گئے، اور شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. وآخر دعوانا الحمدللہ.